أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ہماری بات چل رہی تھی کہ نوح علیہ السلام نے ایک لمبے زمانے تک اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، اور پھر جب قوم سے مایوس ہو چکے اور سمجھ چکے کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ نے کہا کہ ان پر عذاب آنے والا ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ دیکھو ابھی بھی تم ایمان لے آؤ ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو قوم کے لوگ نوح علیہ السلام کے اس عذاب کی بات بتانے کو ایک بیکار کی دھمکی سمجھنے لگے اور اس کا مذاق اڑانے لگے کہ ایسے کیسے عذاب آ جائے گا پانی کا، کہ جو بھی عذاب بتایا کہ کیسے عذاب آ سکتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ کشتی بنائیے. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کشتی کیسی ہوتی ہے، چونکہ اس سے پہلے کبھی کشتی کی ضرورت نہیں پڑی کسی کو بھی، اور جہاں نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی وہ دور دور تک کوئی سمندر نہیں تھا. حالانکہ دنیا میں سمندر تو بنی جب سے آباد ہے، ندی نالے سمندر سب موجود ہیں، لیکن جہاں نوح علیہ السلام کی قوم تھی ان کے دور دور تک کہیں سمندر نہیں تھا، اور انہوں نے کبھی سمندر دیکھا بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا سمندر ہوتا ہے، اس میں اتنا پانی ہوتا ہے. تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ کشتی بناؤ. نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کشتی کیسی ہوتی ہے، تو کہا کہ یہ لکڑی کا گھر ہوتا ہے جو پانی کے اوپر تیرتا ہے، پانی کے اوپر چلتا ہے. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں اس کو کیسے بناؤں، لکڑی کہاں سے لے کے آؤں؟ تو کہا کہ لکڑی کے لیے درخت اگاؤ، ساگوان کی لکڑی، اس کے درخت اگائے گئے، اور 20 سال کے اندر وہ درخت اتنے بڑے ہوئے کہ جن کی لکڑی کام آ سکے. جب وہ درخت بن کے تیار ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب ان درختوں کو کاٹو. یعنی آج کی طرح مشینوں کا زمانہ نہیں تھا کہ بڑا سا بڑا کام مشین کے ذریعے تھوڑے سے وقت میں آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. اتنی بڑی کشتی کو بنانے کے لیے کتنی لکڑی چاہیے، اس کے لیے کتنے درخت اگوائے گئے، اور پھر اب ان درختوں کو کاٹنے کا مسئلہ. اور ساتھ دینے والے کون تھے؟ آپ پر ایمان لانے والے 80 کے قریب لوگ تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ نوح علیہ السلام کا ساتھ یہی لوگ دیں گے. جو آپ پر ایمان نہیں لائے وہ تو آپ کے کسی کام میں ساتھ دینے والے نہیں ہیں. تو نوح علیہ السلام نے خود اور آپ کے ایمان لانے والوں نے پھر ان درختوں کو کاٹا، اور اب کاٹنے کے بعد میں ترنت کشتی تیار نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کے تختے بنائے گئے، پھر ان کو سکھایا گیا. اس میں ایک لمبا زمانہ لگا، اور پھر کشتی بنانی شروع کی گئی. تو اس بنانے میں چونکہ کشتی کوئی چھوٹی موٹی نہیں تھی، مختلف روایتیں ہیں کہ وہ کشتی کی لمبائی چوڑائی کتنی تھی، گہرائی کتنی تھی. ایک روایت میں ہے کہ 600 ہاتھ لمبی، 33 ہاتھ چوڑی اور 33 ہاتھ گہری. اور ایک روایت میں ہے کہ 600 ہاتھ تو لمبی، 1200 ہاتھ لمبی، اور 600 ہاتھ چوڑی، 500 ہاتھ گہری. اس طریقے کی مختلف 2-3 باتیں ہیں. تو اتنی لمبی چوڑی کشتی بنانے کے لیے پھر آدمیوں کی بھی ضرورت ہے. تو نوح علیہ السلام خود، آپ کے ماننے والے اور دوسرے لوگوں کو پھر مزدوری پر
اس کام کے لیے لگایا گیا. اور گاؤں کے اندر تو چونکہ اتنی بڑی کشتی بن نہیں سکتی، اس کے لیے گاؤں سے باہر بالکل ایک دم انتظام کیا گیا. اب جب نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار لوگوں کا جو قوم کے سردار تھے ان کا کبھی وہاں سے گزر ہوتا تو دیکھتے کہ نوح علیہ السلام یہ کیا بنا رہے ہیں، تو مذاق اڑاتے اور کہتے کہ اب تک تو تم نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے اور اب تم جو ہے بڑے ہی بن گئے. اور نوح علیہ السلام سے پوچھتے کہ کیا بنا رہے ہو، تو بتاتے کہ یہ پانی کا ایک لکڑی کا گھر ہے جو پانی کے اوپر چلے گا. تو اس بات کو سن کر قوم کے لوگ ٹھٹا مار کر ہنستے اور لوٹ پوٹ ہوتے جیسا کوئی آدمی مذاق میں کرتا ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں تصور نہیں تھا کہ اتنا پانی کہاں سے آئے گا. یہاں تو دور دور تک کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے، پینے کے لیے تو پانی کی کمی پڑتی ہے. اتنا پانی کہ جس پر یہ گھر پانی، یہ لکڑی کا گھر اس پانی پر چلے گا. تو نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ یہ سمجھتے کہ اب تک تو یہ ہم کو دھمکی دے رہے تھے کہ تم پر عذاب آ جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، اور انہوں نے تو اس کے لیے شروعات بھی کر دی، عذاب سے بچنے کے لیے کشتی بنانا بھی شروع کر دی. تو اس چیز کو دیکھ کر قوم کے لوگ سمجھے کہ یہ تو پاگل ہو گئے، یہ تو ایک پاگل دیوانے جو مجنون جیسا آدمی ہوتا ہے وہ جو حرکتیں کرتا ہے، تو قوم کے لوگ ان کو مجنون اور دیوانہ سمجھنے لگے. لیکن چونکہ نبی کو تو اللہ کی بات پر یقین ہوتا ہے، ہم سوچ نہیں سکتے نبی کو اللہ کی بات پر کیسا یقین ہوتا ہے. حالانکہ نوح علیہ السلام بھی وہیں رہنے والے، وہیں کے رہنے والے. آپ نے بھی کبھی اب تک پانی کا کوئی سمندر نہیں دیکھا، کوئی دریا ندی نالے نہیں دیکھے، اتنا پانی نہیں دیکھا آپ نے بھی. لیکن چونکہ اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ پانی کا عذاب آئے گا، اتنا پانی ہوگا، اتنا پانی ہوگا کہ کوئی بچ نہیں سکے گا. جو اس گھر کے اندر داخل ہو جائے گا وہی اللہ کے عذاب سے بچ پائے گا، اور جو اس گھر سے باہر رہے گا وہ پانی کے اندر غرق ہو جائے گا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. تو نوح علیہ السلام کو اس بات کا مکمل یقین تھا کہ ایسا ہو کے رہے گا، چاہے اس کے اندر کتنا ہی وقت لگ جائے. اور انسان بھی جب یقین کے ساتھ میں، اللہ پر بھروسے کے ساتھ میں کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کے راستے آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. تو اصل ہے اللہ کی ذات پر یقین کہ اس کام کو کرنے والا اللہ ہے اور اس کام کو بنانے والا اللہ ہے. تو نبیوں کا تو چونکہ اللہ پر یقین مکمل ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کا بھی اگر ان کو اللہ کی بات بتائی جائے، اللہ کی تعریف بتائی جائے، اللہ کی طاقت بتائی جائے، اللہ کی قدرت بتائی جائے، اور ان کو یہ سمجھایا جائے کہ سارے کام اللہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، بارش اللہ برساتا ہے، دن رات کے نظام کو چلانے والا اللہ ہے، تو ان کا یقین، بچوں کا یقین فوراً اس بات کے اوپر جم جاتا ہے. اسی لیے بچوں کو شروع سے ہی دینی باتیں، عقائد، توحید، سیرت، اس طرح کی باتیں بچپن سے ہی ان کو سکھائی جائے، کیونکہ بچپن میں جو باتیں ان کو اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کے بارے میں بتا دی جاتی ہے وہ فوراً اس پر یقین کرتے ہیں اور ان کا یقین بالکل جم جاتا ہے. تو بچوں کا بھی جو ہے اس بات پر یقین ہوتا ہے. ابھی اتوار کو ہمارے بچوں کا پروگرام تھا اور روزانہ بارش ہو رہی تھی. جس دن پروگرام تھا اتوار کو، اس دن بھی مغرب میں بارش ہوئی، مغرب تک. ہم بچے ہی ہوتے ہیں، وہ سوچ رہتے ہیں کہیں اگر بارش ہوتی رہی تو جلسہ کینسل ہو جائے گا ہمارا، اور ہم 1-2 مہینے سے تیاری کر رہے ہیں. مجھ سے کہا کہ امام صاحب کینسل مت کر دینا، میں نے دعا کرو اللہ سے. تو نامعلوم بچوں نے کیسی دعا کری کہ اس مغرب میں تو بارش ہوئی، اور میں نے ٹینٹ والے سے کہہ دیا کہ بھائی آپ جو ہے اسٹیج کے اوپر وہ تھوڑا واٹر پروف وہ لگا دینا. لیکن مغرب بعد ایسا موسم صاف ہوا اور ابھی تک وہ بارش نہیں ہوئی.
اب یہ نہ معلوم بچوں نے کیسے دعا کری ہے، کب تک کے لیے کری ہے، وہ وہی جانے، لیکن ان کا یقین، یعنی روزانہ بارش ہو رہی ہے، اس دن بارش ہوئی تو 1 گھنٹے پہلے، لیکن جیسے ہی جلسہ شروع ہوا اور پورا ہو گیا، اور آج 4-5 دن ہو چکے، لیکن آج تک جو ہے یہاں بارش نہیں ہوئی. تو یہ یقین کی بات ہے. جس کا اللہ پر یقین ہوتا ہے اور یقین کے ساتھ جب وہ اس کام کو کرتا ہے تو وہ کام اللہ کر دیتے ہیں. تو نوح علیہ السلام کو چونکہ یقین تھا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ اتنی بارش ہوگی کہ اوپر سے بھی پانی برسے گا اور زمین کے اندر سے بھی پانی نکلے گا. اب جو ایمان والے تھے ان کا تو یقین تھا کہ ایسا ہو کے رہے گا، لیکن جو ایمان والے نہیں تھے ان کا یقین نہیں تھا، اور وہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے، اتنا پانی کہاں سے آئے گا کہ یہ مکان جو ہے پانی پر چلنے لگے گا. لیکن نوح علیہ السلام کا یقین تھا اور آپ مسلسل اس کام کے اندر لگے رہے. نوح علیہ السلام کو یقین تھا کہ قوم ماننے والی نہیں ہے، جن کو ماننا تھا وہ مان چکے، اور اللہ نے بھی بتا دیا کہ اب آپ کی قوم کے لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوں گے. لیکن یہاں سوچنے کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ نبی کو اپنی امت کی کتنی فکر ہوتی ہے کہ عذاب آنے تک نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام نہیں چھوڑا. یعنی کشتی بنانے سے لے کے اور عذاب آنے تک کا ایک لمبا زمانہ گزرا. آپ سمجھ گئے کہ عذاب آنے والا ہے، لیکن پھر بھی عذاب آنے تک نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اور دین کی دعوت دیتے رہے اور اللہ کی بات بتاتے رہے، سمجھاتے رہے آخری وقت تک. یہاں تک کہ جب عذاب آ گیا، آپ کے تینوں بیٹے سام، حام اور یافس، یہ تینوں بیٹے ایمان میں داخل ہو چکے تھے، اور کشتی بنانے میں یہ تینوں بیٹے بھی آپ کے شامل تھے. ایک بیٹا تھا وہ ایمان میں داخل نہیں ہوا، وہ کشتی بنانے میں بھی شامل نہیں رہا، وہ کسی کام میں آپ کے ساتھ نہیں رہا، اور وہ اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ میں لگا رہا. آخرکار جب اللہ کا عذاب آیا تو ماننے والے، ایمان والے سب اس کشتی میں سوار ہو گئے، اور آپ کا یہ نافرمان بیٹا بھی باہر رہا، اور یہ بھی جو ہے پانی کے اندر غرق ہو گیا. آخری وقت تک نوح علیہ السلام نے اس بیٹے کو اس وقت بھی سمجھایا کہ ابھی بھی کشتی کے اندر سوار ہو جا، لیکن چونکہ بیٹے کو بھی اس بات پر یقین نہیں تھا، اور کہا آگے واقعہ آیا پورا. بیٹے نے کہا کہ میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ پر کیسے پانی پہنچے گا؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج کوئی نہیں بچ پائے گا، آج جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہی بچے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچ پائے گا. تو نوح علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے وہ آپ کے اس عمل کو دیکھ کر آپ کا مذاق اڑاتے، لیکن نوح علیہ السلام بھی ان سے کہتے کہ ٹھیک ہے، آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، جب اللہ کا عذاب آئے گا اور ہم اس کشتی میں سوار ہو کر اللہ کے عذاب سے نجات پائیں گے، اس وقت ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. آج تم دنیا میں ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، اور ہماری بات نہ ماننے کی وجہ سے آخرت میں جب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا اور تم جہنم کے اندر ڈالے جاؤ گے، اس وقت ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو یہ باتیں بتائی، اور اللہ نے فرمایا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ کہ عنقریب تم جان لو گے اس بات کو. ابھی تو تم ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہو اور ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن عنقریب بہت جلد جب اللہ کا عذاب شروع ہوگا اس وقت تم اس بات کو جان لو گے کہ کون ہے وہ لوگ جن پر اللہ کا عذاب آتا ہے، ایسا عذاب جو ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے، ایسا عذاب جو ان کو رسوا کر دیتا ہے. یہ اللہ کا عذاب کس پر آئے گا؟ تم پر آئے گا یا ہم پر آئے گا؟ اس عذاب سے کون نجات پائے گا؟ تم نجات پاؤ گے یا ہم نجات پائیں گے؟ اس بات کو ابھی تم نہیں سمجھو گے، اور ابھی تمہارے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. جب یہ وقت آئے گا اس وقت تمہارے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. تو اس لیے ہمیں اللہ سے امید رکھنی چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے.
خود بھی اس بات کی فکر کریں کہ ہم ایمان اور اعمال کے مطابق زندگی گزاریں اور اپنی نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت کریں کہ کس طریقے سے ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.